وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، اور ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا۔ گھر کے اندر ایک ایک شبر خالی، گھر کے اندر ابو بکر نے ہاتھ پھیرا جہاں روپیہ اور پیسہ رکھا ہوتا تھا۔ ابو بکر کے بارے میں آتا ہے کہ گھر کے اندر پانی پینے کے لیے ایک گلاس تک بھی نہیں چھوڑا، پانی پینے کے لیے ایک گلاس تک بھی ابو بکر نے نہیں چھوڑا ہے، ساری کی ساری چیزیں لے جا کر کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دی۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش ہو رہے ہیں، وہ خوش ہو رہے ہیں اس بات پر کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن واہ ابو بکر، کون ابو بکر؟ وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ پیغمبر تو نہ تھا، پیغمبر جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا، اور ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، ترستے ہیں فرشتے جس کو چھونے کے لیے اکثر، وہ اس مسجد کے محراب اور منبر جیسا لگتا تھا۔ میرے بھائی ابو بکر نے جب دیکھا، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابو قحافہ گھر کے اندر آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ابو بکر نے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں چھوڑا ہے۔ اس وقت ابو قحافہ نابینا ہو چکے تھے، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جہاں میرے ابا جان، جہاں میرے والد محترم مال رکھا کرتے تھے، جہاں میرے والد محترم سونے کی چاندی کی اشرفیاں رکھا کرتے تھے، میں نے اس جگہ بجریاں بھری، اس طاق میں بجریاں میں نے بھر دی، اور پھر والد محترم کا دادا جان کو میں نے ہاتھ پھیلا دیا، جس سے دادا جان کو سکون ہو گیا کہ یہاں ابو بکر نے کچھ نہ کچھ گھر کے اندر چھوڑا تھا۔ اور پھر امی عائشہ کہتی ہیں کہ خدا کی قسم، کیا خدا کی قسم، ابو بکر نے ایک سکون بھی گھر کے اندر نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیوں، ہم انہیں کے ماننے والے ہیں، ہم اسی ابو بکر اور اسی حضرت عمر کو مانتے ہیں، لیکن آج جب اللہ کے راستے کے لیے، آج جب اللہ کے گھر کے لیے، آج جب مدرسے کے لیے ہم سے کچھ سوال کیا جاتا ہے، ہم سے کہا جاتا ہے کہ ضرورت ہے، تو ہمارے دم نکل جاتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ لوگوں تم پکے سچے مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہو کہ جب تک اپنی پسندیدہ چیز، جب تک اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اور آج میرے ذہن کے مطابق اور میرے نظریے کے مطابق انسان صرف دو چیزوں سے محبت کر رہا ہے، انسان دو چیزوں سے محبت کر رہا ہے۔ نمبر ایک اپنی اولاد سے، نمبر ایک اپنی اولاد سے، اور نمبر دو مال سے، نمبر دو مال سے۔ ہم منع نہیں کرتے، محبت کرنی چاہیے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کے لیے کہا جائے ہم منع نہیں کرتے، لیکن جب محمد رسول اللہ کے لیے مانگا جائے ہم منع نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کے لیے مانگا جائے تو لوگوں اب ہونا یہ چاہیے۔ لن تنالوا البر کی تفسیر اٹھاؤ، لن تنالوا البر کی تفسیر پڑھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اتنا دو کہ ہمارا دل دھڑکنے لگ جائے، ہمارا دل پھڑکنے لگ جائے، دل یہ کہنے لگے کہ ہائے اتنا کیوں دے رہا ہے، لیکن ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اتنا خرچ کرنا ہے۔ میرے بھائی، ہمیں اتنا خرچ کرنا ہے، تبھی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے صحابہ کرام کے بارے میں، یہ آیت تاریخ علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی۔ کیوں نازل فرمائی ہے؟ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس میں ایک مہمان آیا۔ لوگوں سنو ادھر توجہ یار، کچھ تو سنا کرو اللہ کے بندو، ایسے کیا موبائل کیا ایسی تیزی میں لے جا کر ڈالے گا کو موبائل کو رکھو ایک طرف، 5 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، سنو غور سے۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کو بھی کہہ رہا ہوں، سنو غور سے سنو، کام چھوڑ دو، یہ اللہ کی بندیوں کام یہی رہ جائے گا۔ دین کی باتیں سنا کرو، جب تمہیں دین کے
کی طرف بلایا جائے تو دوڑ کر کے آیا کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس میں ایک مہمان آیا اور آ کر کے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے، یا رسول اللہ مجھے کھانے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کے پاس بھی کچھ موجود نہیں تھا، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی تھی۔ میرے نبی نے عرض کیا کہ ہے کوئی شخص جو ہمارے اس مہمان کو کھانا کھلائے اور ہم اس کے بدلے میں، ہم اس کھانا کھلانے کے بدلے میں جنت میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلائیں۔ نوجوان اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب رسول اللہ کی زبان سے یہ اعلان سنتے تھے تو تڑپ جایا کرتے تھے، ان کی روحیں کانپ جایا کرتی تھی کہ میرا نبی کی زبان سے، میرے نبی کی زبان سے کوئی لفظ نکلے، میرا نبی کچھ کہہ رہا ہو، میرا نبی کچھ بتا رہا ہو، میرا نبی ہم سے کچھ طلب کر رہا ہو اور ہم اس چیز کو نہ لا کر کے دیں۔ ایک صحابی نے کہا جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ صحابی اس مہمان کو گھر لے کر کے جاتا ہے اور گھر جانے کے بعد میں بیوی سے عرض کرتا ہے کہ کچھ موجود ہے؟ بیوی کہتی ہے کہ صرف ایک ٹائم کا کھانا موجود ہے۔ بیوی کیا کہتی ہے کہ صرف ایک ٹائم کا کھانا موجود ہے جسے یا تو آپ میں کھا سکتی ہوں یا صرف بچے کھا سکتے ہیں۔ کیا فرمایا صحابیہ نے؟ لوگوں آج ہمارے اوپر تو یہ حالات نہیں آتے ہیں، اللہ کا فضل ہے آج ہم 3 ٹائم کھا لیتے ہیں، آج ہمیں 3 ٹائم کھانے کے لیے مل جاتا ہے، اور پھر بھی ہم شکوے شکایت کرتے ہیں اجی یہ نہیں ہو رہا ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، اجی کچھ بھی نہیں ہے۔ ارے اللہ کے بندو تم صحیح سالم ہو، تمہیں 3 ٹائم کھانے کو مل رہا ہے، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے؟ وہ صحابیہ کہنے لگی کہ جی صرف ایک اتنا کھانا ہے کہ یا تو آپ کھا سکتے ہیں یا بچے کھا سکتے ہیں۔ تو صحابی نے کہا کہ بچوں کو بھوکا سلا دو، بچوں کو بھوکا سلا دو، اور رسول اللہ کا مہمان آیا ہوا ہے، ہم اس کو کھانے پر بیٹھ جائیں گے۔ جب وہ مہمان کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو تم کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، تم کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا۔ تو صحابیہ نے ایسا ہی کیا۔ صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مہمان آیا، کھانا شروع کر دیا، صحابیہ نے چراغ بجھایا، وہ مہمان اسی طرح کھانا کھاتا رہا، اور وہ صحابی ایسے ہی ہاتھ ہلاتے رہے، ایسے ہی ہاتھ ہلاتے رہے۔ مہمان کو ایسا محسوس ہوا کہ ہاں یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کو یہ ترتیب اللہ نے نہیں بتائی تھی، ان کو یہ ترتیب رسول اللہ نے نہیں بتائی تھی، اپنے ذہن کے مطابق کر رہے تھے۔ جب وہ صحابی صبح کے وقت میں رسول اللہ کی مجلس میں پہنچا تو رسول اللہ پر یہ آیت نازل ہو چکی تھی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خود نہیں کھاتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ بھوکا رہنا پسند کرتے ہیں لیکن مہمانوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ ان کے پاس مہمان بھیجتے، یہ خود اپنے بچوں کو بھوکا رکھتے ہیں، یہ خود بھی بھوکا رہتے ہیں، لیکن رسول اللہ کے مہمان کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، تقریر لمبی ہو رہی ہے اور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے یہاں لے کر کے آئیے۔ ہمارے محلے کے اندر اللہ کا بہت 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 بڑا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ ہمارے محلے کے اندر مسجد بھی موجود ہے، اور ہمارے محلے کے اندر رسول اللہ کا گھر جس کو ہم مدرسہ کہتے ہیں، مدرسہ بھی موجود ہے۔ اور میرے بھائی تو 8 دن کے اندر صرف ترتیب بنانے کی ضرورت ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ترتیب بناؤ کہ ہمیں انشاءاللہ ہر جمعرات کو مسجد کے اندر یا ہر جمعرات کو مدرسے کے اندر 50 روپے دینے ہیں، اور صرف یہ ترتیب جب بن جائے نا، جب ترتیب بن جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے ترتیب نہیں بنائی ہے پھر مشکل ہو جاتا ہے، وہ جمعرات ابھی آئی تھی پھر جمعرات آ گئی ہے، پھر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم دے نہیں پاتے۔ تو انشاءاللہ جلدی سے جلدی لے کر کے آ جاؤ بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھروں کے اندر خوب برکتیں نصیب۔ درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، درد ملت ہے تو آواز اٹھانی ہوگی، صورتحال زمانے کو سنانی ہوگی، صورتحال زمانے کو سنانی ہوگی۔ جاوید اگر تو اٹھ جائے ظلم و بربریت کے خلاف، جاوید اگر تو اٹھ جائے ظلم و بربریت کے خلاف،
تو یہ تیرے ایمان کی زندہ نشانی ہے۔